محترم سامعین، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز نو حق اور سچ بولن دی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور بندہ ناچیز دا دل، دماغ، زبان غلطی تو محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، آج دے جمعۃ المبارک کا عنوان اولیاء اللہ دی شان ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز بڑی 11ویں شریف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مبارکہ بیان کی جائے گی۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شک کتاب کے اندر اپنے محبوب لوگوں کا ذکر بڑے الفاظات سے نال فرمایا ہے، جنہاں دے جو ایک آیت کریمہ جو خطبہ درمیان میں پڑھی، اس آیت کریمہ کے اندر مولا کریم اپنے محبوب لوگوں کے بارے فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ دے دوست جڑے ہیں، لا خوف، نہ وہ کسی چیز دا خوف رکھتے ہیں، علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ کسی چیز دا غم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لفظ اس آیت کریمہ دے شروعات کے اندر لفظ فرمایا ہے، الا، خبردار۔ رب نے خبردار فرما کے دسیا ہے کہ شاید کہ کسی دے دل دے وچ کوئی خوف آ جائے، کوئی غم ہوئے کہ جناب جی ہو سکتا ہے میرے پیر صاحب نے کوئی مار چڑھے دان کر کے ڈال کر میں رکھ دے، یا اس طرح کا کوئی خوف لائق ہوئے کہ میرے پیر دی جناب جی سپورٹی دے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے ملک دے اندر ایک رب دا ولی آ رہا ہے، تو او دی سپورٹی دے اندر جناب جی کوئی 10 15 20 سپورٹی گارڈ ہوئے، یا رستے چیک کر کے انہیں بھیجا جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ توجہ، کہ سونے رب کا فیصلہ ہے، میرا اپنا نہیں، مت سمجھے کہ شاید میں کوئی فیصلہ دے گا، نا۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار اے جڑے 10 10 تے 12 12 تے 20 20 مشین نہ گن مین نال رکھن نا، اے ولی اللہ نہیں۔ او ولی اللہ تے او ہوندا ہے رب دا ولی، رب دا دوست او ہوندا ہے جہاں ہر حال وچ بھروسہ ہوئے تے اپنے رب تے ہوئے، سبحان اللہ۔ او جہاں بھروسہ کھلوتا ہی مشینہ تے گن مینا تے سکوٹی گارڈ تے، او دا اپنا عقد ہی تے محدود ہے، انہیں کتے رب دے مقام دے پہنچنا ہے، رب دی بارگاہ دے اپنی حاضری دے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ دے دوست اونے لا خوف، وہ کسی چیز کا خوف نہیں رکھتے۔ اے رب دا قرآن واضح طور دے فرما رہی ہے، وہ کسی چیز کا خوف نہیں رکھتے۔ کیوں؟ وہ خوف وہ رکھتا ہے جیدے دل وچ چور ہوئے۔ توجہ،
وہ بندہ گھر وچ جھوٹ بولے نا تے وہ بھی ماں باپ کو منہ چھپائی کردا کیوں ڈردا یار میں شرم آدی میں جھوٹ بول بیٹھا وہ جڑا جھوٹ بولے ہی نا وہ کتے جھوٹ جائے انہیں تو برسریام چلنا بھی ہے برسریام بولنا بھی ہے نہ انہیں کسی چیز کا خوف رکھنا ہے برسریام چلنا بھی ہے نہ انہیں سکوٹی گارڈ نہ رکھنا ہے نہ انہی جان کا کوئی خطرہ ہونا ہے کیوں وہ صرف ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی ذہن رکھنا ہوئے گا اور یار جڑے مینوں مارن والے ہیں نا انہوں نے پیدا کرنے والا رب ہی ہے انہوں نے پیدا کرنے والا انہوں دی جان انہوں دی موت بھی اودے دست قدرت وچ ہو سکتا ہے وہ میرے مارن دے آمد میرے مارن تو پہلا رب انہوں موت دے دے اللہ دے ولی رب دا قرآن تا فرماندا ہے لا خوف وہ کسی چیز دا خوف نہیں رکھتے وہ کسی چیز دا خوف نہیں رکھتے ولا هم يحزنون اور نہ ہی کسی چیز دا وہ غم رکھتے ہیں کہ میرے کو جناب جی دنیا دی یہ چیز آوے گی میں اپنے کو رکھاں گا نہیں آوے گی تو پھر پریشان ہوئے گا جناب جی میں کتوں لے آواں گا کتوں رکھاں گا نہ یہ دنیا آ جائے تاکہ رب دی بارگاہ میں اپنا دل جھکیا ہوگا یہ دنیا نہ آوے تاکہ اپنے رب دی بارگاہ میں اپنا دل جھکیا ہوگا وہ ہے رب دا ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارے حضور غوث سیرہ دے کئی کتابوں میں روایت آتی ایک اللہ دی آپ اپنے مدرسے کے اندر درس حدیث پڑھا رہے ہیں کی پڑھا رہے ہیں درس حدیث پڑھا رہے ہیں اپنے مدرسے کے اندر پڑھا دیا اپنے درس حدیث کے اندر کب سونے تھوڑی دیر گزری ادھر غلام آیا ہے علیکم السلام توجہ بول سبحان اللہ ادھر غلام آئے آگے آگے بندہ سونے او فلان دریا جنت جڑا تھوڑا پیڑا دیدار دا آریا سی ڈوب گیا ہے آپ نے اپنے دل والے توجہ فرمائی توجہ دل والے پھر سر اوپر اٹھایا آپ نے فرمایا الحمدللہ غلام چلے گیا تھوڑی دیر گزری آپ اسی طرح پڑھا اور جنرل مصروف رہے تھوڑی دیر گزری پھر وہی غلام آئے آپ غلام کرتے سوڑے اور جڑا بیڑا تھوڑا دریا جنت بندیا سی رب نے بندے را چھڑے آلے پھر اپنے دل بل گیا تو دل بل گیا الحمدللہ نفر بول رہا کسے غلام نے آدمی دی سونے آمجا کی سی بیڑا ڈوبیا ہے تو پھر بھی دل بل گیا الحمدللہ پڑھا ہے بیڑا جنتا گیا ہے تو پھر بھی الحمدللہ بولیا آپ نے فرمایا میں اپنے دل میں دیکھ لیا سا کہ کتنے مار ہاتھ گیا ہے مجھے پریشان نہیں ہویا جمال واپس آئے جو خوش نہیں ہویا الحمدللہ میں تو وہاں پر اندر میرا دل میرے رنوائے میں توجہ سی احسان کر کے پڑھا ہے الحمدللہ میں دیکھیا ہے میرا دل پریشان ہی نہیں ہویا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مطلب ہے کہ رب دا ولی وہ ہوتا ہے نہ وہ دنیا کی کسی چیز کا خوف رکھتا ہوگا اور نہ ہی کوئی غم رکھتا ہوگا جناب جی میرے کول مال آیا ہے کہ نہیں آیا میرے کول جناب جی مال میرے ہاتھوں چلا گیا ہے پتہ نہیں واپس مڑ کے میرے ہاتھ میں جانا ہے کہ نہیں آتا نہ ہر حال وچ اودا دل اودے رب دی بارگاہ دے وچ جھکیا ہونا چاہیدا ہے او ولی ہوندا ہے داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک ولی کا ذکر فرمایا صفحہ نمبر 38 دے
ایک کتاب کے لیے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور والے انہوں نے اپنے ہاتھ نال اس کتاب کو لکھیا سی اپنے دور دے اندر ایک ولی سی آیا لوگوں دے اندر تے انہیں لوگوں واقعہ میں اس جہان دے تمام علومات بے پرواہ میں لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیڑی چیز ہے جڑیاں چار چیزاں انہیں آکھیا میں چار چیزاں دا علم حاصل کیتا ہے چار چیزاں دا علم کتنے چیزاں دا چار چیزاں دا علم حاصل کیتا ہے میں نے چار چیزاں دا علم حاصل ہو گیا تو ہن میں دنیا دے تمام علومات بے پرواہ ہو گیا لوگوں نے پوچھا حضرت کیڑیاں چار چیزاں دا تھانوں علم ملیا ہے تے پوری دنیا دے تمام جناب جو علومات تسی بے پرواہ ہو گئے خیر تے ہے اس رب دے ولی نے گل کی تھی ہن دس رہا ہے کہ چار کیڑیاں چار چیزاں دا علم میرے دل وچ بیٹھا ہے اپنے ذہن و گمان پہ بٹھایا ہے بس اس تو بعد میں جناب جی بے پرواہ ہو گیا ہر چیز تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیڑی چیزاں دا انہیں پہلی چیز دسی انہیں آخیا میں نے ایک علم یہ ہو گیا ہے کہ میرا رازق میرے رازق نے میرا رزق مقدر کر چھوڑا ہے سبحان اللہ کیا مطلب کہ میرے رب نے میرا رزق لکھ چھڑیا ہے مقدر بس جو مقدر ہوئے گا وہ ملے گا جو مقدر نہیں ہونا وہ نہیں ملنا میں یہی ذہن رکھ کے کدی دل وچ یہ نہیں خواہش کی کہ جناب جی میرے کو زیادہ رزق آنا چاہیے نا یہ بڑی پختہ گل ہے یہ ساڈے دل گناہاں تو ہوئے پنا بھرے ہوئے مبتلا ہوئے نا گناہاں دے تا کر کے ایک گلاں سنا بڑی چھوٹیاں لگ گیا لیکن رب دے ولی دی نگاہ دے وچ اے جناب دی گل دے پورے علم دا نچوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں آخیا جناب جی میں کوئی چیز کا علم ہویا ہے یہ پہلی چیز دسی کہ میرے رب نے میرا رزق جو ہے سی میرا مقدر جو ہے سی لکھ چھڑیا ہے میں کبھی خواہش نہیں کی تھی کہ میرے کو جناب یہ زیادہ رزق آنا چاہیے نا جو میرے نصیبہ جو ہونا ہے وہی میں نو ملنا ہے وہی میں نو ملنا ہے کیوں رب نے لوح محفوظ دی تختی پہ جو لکھ چھڑیا ہے ہر دا رزق اتھے لکھیا ہے اور رب دے ولی نے ایک گل کی تھی نا اس گل دے نال سبق بھی دیتا ہے سبق کی دیتا ہے انہاں لوگاں نوں جڑے کہندے نے جناب جی ساڈے کاروبار دی فلاں بندے نے بندش کر چھڈی ساڈا فلاں پیر نے جناب جی رزق بند کر چھڑیا ہے جناب جی اس کو عیز دیتے ہیں ساڈا رزق بند ہو گیا ہے سارے روزی بندش آ گئی ہن کوئی گاہک نہیں آندا ساڈی دکان تے جناب جی کوئی سانو کام نہیں لگدا ساڈا رزق بند ہویا نا اوئے جیڑا رزق رب لکھے میں تیرے ذہن تو پوچھدا کسی دی ضرورت ہے وہ رزق بند کر کے نہیں کھاوے رزق لکھے رب نے اور وہ بھی لوح محفوظ دی تختی تے جس لوح محفوظ دی تختی نو یا نبی دیکھ سکتا ہے یا رب دا ولی دیکھ سکتا ہے کیوں جیوے نبی لوح محفوظ دی تختی دے نظر رکھ سکتا ہے اس تو تھوڑا کم درجہ ہے تھوڑا کم درجہ ہے ولی دی نگاہ دا لیکن ولی بھی زمین پہ بیٹھ کے رب دے لوح محفوظ والی تختی دے نظر رکھ سکتا ہے وہ علامہ اقبال کلندر لاہوری لاہور دا کلندر گزرے علامہ اقبال جنہوں مفکر زندگی دا جانا کلندر سی رب دا ولی سی انہیں ایک شعر دے مطلب بیان کیا ہے اس الفاظ آپ فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں تاثیر
جنو جنو کرم دا دلال پیار وہی بولنے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی آپ فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی دی نگاہ دی تاثیر دیکھیے ایسی جنہیں رب دی تقدیر نو بدلے او دی نگاہ ہی بدل سکتی ہے ولی کامل ولی کامل دی نگاہ ہی بدل سکتی ہے انہیں آکھیا جناب جی میں علم میں نو معلوم ہویا ہے میرے دل وچ بیٹھا ہے اس رب دے ولی نے جدی داتا علی حجویری نے ذکر کیتا ہے اس رب دے ولی دا نام سی حاتم انہیں آکھیا پہلی گل ہے میرا رزق میرے رازق نے جو مقدر وچ لکھیا ہے وہ میں نو ملنا ہے ہر حال میں زیادہ دی خواہش نہ کرتا تے کمی میں نو آ نہیں سکتی کیوں جو لکھے اس کو ملنا ہے حلال تو انہیں اس چیز سے رد کیا ہے جناب جی یہ رزق بند کوئی پیر ولی نہیں کر سکتا یاد رکھیے یہ جڑے بیٹھے نا برام پر 2 نمبر پیر اور رب دا ولی جڑا ہے وہ ادھر دا کام کر نہیں سکتا ادھر کام ہوتے رکھنا وہ رنگی رکھتا ہے وہ رنگی رکھتا ہے انہیں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی ایک رزق بند ہو جاوے ذلیل ہو جاوے کبھی نہیں ہو سکتا او حضرت خواجہ سلیمان بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے سب مرید بھی آپ دلال ساتھ اے میں رستے گزر رہے سب ایک پانی کا تلاب کروتا سی اس تلاب دے ڈوب رہی سی بچھو پانی دے بچھو ڈوب رہی سی آپ نے کیا کیتا بچھو نو کٹا دی خاطر پانی دے وچ ہاتھ مار کے مارے چکیا انہیں ماریا ٹنگ آپ نے اس لگا کے پڑ رکھ دیا پھر چکیا پھر ٹنگ ماریا پھر تھلے چھوڑ دیا تیسری دفعہ چکیا پھر ٹنگ ماریا پھر تھلے چھوڑ دیا آپ دا مرید آپ کو کہنا ہے حضور لازمی تو کٹنا ہے ہم بار بار ٹنگ مارنا آپ نے فرمایا ادھر کام میں ٹنگ مارنا ساڑھا کام میں وفا کرنا ادھر کام میں ٹنگ مارنا ساڑھا کام میں وفا کرنا آخر آپ نے 7 واری ہو چکیا پھر 7ویں واری چکے باہر سو گیا فرمایا جا رب دا ولی جڑا ہوتا ہے وہ کدی کسی کو تکلیف نہیں دیتا لوگ کدی تکلیف پر جل نہیں آیا کدی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تے جڑا ہوئے نا 2 نمبر باویں باویں جناب جی پیر بڑا بیٹھا ہے باویں وہ تمیز دینا ہے نہ ہی جرات رزق بند کرنا تے نہ ہی کر سکتا ہے رزق وہی ہے جڑا رب نے اس دی تفصیل لکھیا ہے وہ بندہ لوہے دی سلاخ جو ہوئے رب جو رزق پہنچا دیتا ہے اور سویا ایک کیڑی اے جڑی ساڈے سامنے چلدی ہے کبھی دیکھیے وہ کیڑی چلدی دیکھیے تے شیر اے سرکس دا ویکھیا ہونا ہے جنگل دا شیر نہیں ہے کیونکہ سرکس دا شیر بغیرت ہوتا ہے تے جنگل دا شیر غیرت مند ہوتا ہے سرکس دا شیر ویکھیا ہونا ہے جنگل دا نہیں ویکھیا ہونا کہ آزاد شیر ہوئے نا بڑی غیرت لگتا ہے اور میں انتقال دے میں سمجھاؤں لگا اس سے کیڑی ہے جیدی در پیر آوے تے مر جانی بچ دی ایمیں ہے تے جڑا شیر بندے کو بیک لگے تے کھا جاتا ہے رب نے انہوں رکھیا ہے جنگلہ دے وچ جڑا طاقتور ہے انہوں رکھیا ہے جنگلہ دے وچ تے جڑی کمزور ہے نا کیڑی انہوں رکھیا بندیاں دے درمیان وچ کیا مطلب رب نے کیوں رکھیا بچہ کی رب نے دسیا میں انہوں جتنے تک رزق دینا ہے نا تیرے تیرا کو بھی بچاؤں گا تیرا رزق بھی پہنچاؤں گا انہوں جتنے تک رزق دینا ہے باویں دیوارہ کے زمین دیتا ہے جو غارہ کھاڑ کے چلی جاوے نا
ادھر رزق ہی پہنچنا ہے. کیوں؟ اور رازق جیدہ جانا رزق اس لکھیا ہے. اے رب دے ولی دے علم دی گل تے سنا رہا. انہیں آخیا میں پہلا علم یہ پڑھیا ہے دنیا تے کہ میرے رازق نے جتنا لکھا ہے رزق میرے مقدر جو لکھیا ہے وہ میں ملنا ہے ہر حال. میں تا کر کے اپنے دل دی جو خواہش کر چڑھی کہ میرا جناب کی زیادہ رزق آ جائے, زیادہ پیسہ میرے کو آ جائے. تے کمی انہی وچ ہو نہیں سکتی جو اس لکھیا ہے. کمی کتھوں آ سکتی؟ سبحان اللہ. اور دوسری چیز انہیں کیا جناب جی دوسری چیز ہے علم جو میں حاصل کیتا دنیا میں وہ یہ ہے کہ میرے رب دا میرے حق ہے, میرے رب دا میرے دے حق ہے. میرے رب نے فرمایا تو نماز پڑھ, میں وہ دی نماز مشغول رہا, او دے حال حکم دے مشغول رہا. یہ دا میرے دے حق ہے. میں ہر وقت او دے حق دی ادائیگی دے وچ مشغول رہ جانا ہر بار. میں نے اس چیز کا بھی علم ہویا. تے دوسری چیز تیسری چیز اس کے تیسری چیز دا علم میں یہ سکھیا ہے کہ ایک چیز ہے جڑی میری طالب اس دھرتی دے ایک چیز ہے جڑی میری طالب تے میں لوہے دیا سلاخاں دے وچ ہوواں تے او جڑی میری چیز طالب ہے او مینوں طلب کر لاوے گی. میں تا کر کے اودے کو راہ فرار بھی لاگا. میں دوڑدا نہیں یعنی موت, میں موت کو نہیں دوڑدا. اے تیسری چیز ہے جڑی میری طالب ہے. میں لوہے دیا سلاخاں کلیاں دے وچ بند ہوں, موت نے اچھے آگے میں طلب کر لیا. میں تا کر کے وہ کو رہے فرار حاصل نہیں کرتا. اور چوتھی چیز اس آگے چوتھی چیز اس سے کہ میں چار چیزیں دا علم سیکھے. سنو, چار چیزیں دا علم سیکھ کے انہوں ذہن دل دماغ میں بٹھا کے رب دا ولی ایسا بنیا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے رب دے عرش کو بیرو رہا ہے. یہ چار چیزیں. چوتھی چیز اس سے کہ چوتھی چیز ہے میں سمجھدا میرا علم ہے میرا کوئی مالک ہے, میرا کوئی مالک ہے جیڑا ہر وقت او دی نگاہ میرے تے رہندی ہے. ہر وقت وہ نگاہ میرے تے رہتی ہے. میں لوگوں کو اگرچہ چھپ جاؤں, بہن بھائیاں تو چھپ سکتا, دوستوں کو چھپ سکتا, لوگوں کو چھپ سکتا, مگر جیڑا میرا مالک ہے نا اودے تو چھپ نہیں سکتا. اودی ہر بات میرے تے نگاہ ہے تاں کر کے میں گناہ نہیں کرتا. توجہ, تاں کر کے میں گناہ نہیں کرتا کیونکہ میرا مالک ہر وقت میں دیکھتا ہے. اور یہ چار چیزیں میں علم اس دل دماغ پہ بٹھایا ہے. چار چیزیں دا علم اس دل دماغ پہ بٹھایا ہے. اور چار چیزیں دا علم بٹھا کے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ایسا ولی سی, ایسا رب دا ولی سی کہ زمین پہ بیٹھا ہوئے نگاہ جو اٹھانا سی رب دے عرش سے پہنچتی سی. انہیں چار چیزیں میں علم اس رکھے ہیں. توجہ, معلوم ہوتا ہے رب دا ولی ایسا علم زیادہ رہتا ہے. یاد رکھیے گا پوری ہسٹری پڑھو ولیاں دی, کس سے ولی دی ہسٹری پڑھو. کوئی ولی تو پروفیسر نظر نہیں آئے گا, میں کسیت ہو رہے گا علم دی دنیا گزرے بیٹھے نہیں نظر آتا. رب دا ولی جیڑا ہی نظر آئے گا وہ وہی نظر آئے گا جائے قرآن و حدیث دے علم سمجھ کے عمل کی بات. بس حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں, توجہ,
اس گل نو حضرت داتا نے ہجری بھی کیا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ملفوظات کتاب میں لکھیا ہے. آپ نے فرمایا خواجہ اجمیر ہندوستان سے ایک فقیر آیا. فقیر توجہ میری فقیر آیا کہ دربار دے ارد گرد چل گیا اور چل بھی رہی ہے تو کہنا ہے جناب جی اجمیر نو کہنا اجمیر نو کہنا ہے سنیا میں نو 2 روپے دے میں نو 2 روپے دے. اجمیری دے ارد گرد روزے دے ارد گرد گھومدا ہے فقیر تے نال کہنا ہے جناب جی میں نو 2 روپے دے میں نو 2 روپے دے چکر لگا رہی ہے. اور دونوں بیٹھا سی نہ ایک جناب جی دشمن رب دے ولیاں دا انہیں آکھیا جناب جی بڑی دیر دا فقیر چکر کھا رہی ہے 2 روپے نہیں ملتے. بڑی اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے پیرا 2 روپے دے پیرا 2 روپے دے نہیں ملتے. اٹھیا تے قریب آیا میں کہ میں تو نہیں کہندا کہ رب دے ولی کچھ نہیں دے سکتے اے لے 5 روپے دوڑ جا. اس فقیر نے اوتے ہی ویکھیا ہے دربار والے ویکھیا کہ سونیا واہ قربان جائیے تیری شان دیوایا ہی دشمن ہوئی دیوایا ہی دشمن ہوئی تے دیوایا ہی 5 روپے نے میں تو مگے 2 روپے سارے تے سونیا ولی ہوے رب دا او جے او دنیا تے ہوے ظاہر یا دنیا تو پردہ کر کے قبر دے مر گیا ہے. اللہ دی قسم رب نے کچھ خزانے او دے ہاتھ میں ضرور رکھے نے. سونیا اپنے مریداں نوں دے لوگی کہہ رہے ہیں جناب جی یہ بھی داتا ہے دور والا تے رب بھی داتا ہے لہذا یہ شرک کرتے ہیں جناب جی ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے. یہ داتا رب بھی داتا تیرے دین والا جتنا دتی آئے اس مرضی ہے تے رب داتا ہے یہ داتا ہو نہیں سکتا. میں صرف اتنی گل کہنا بھائی بولے ہو ٹھیک ہے رب داتا ہے اسی مننے وہ جنوں رب داتا بناوے وہ دے کے کوئی تھوڑے جنہوں رب داتا بنا ہے. رب فرمائے سویا میں داتا ضرور ہوں مگر خزانے دیا کچھ بھی جو تینوں عطا کیتا ہے تو ہی دینا جا. وہ کیڑا بھولا ہے جڑا روکے یاری دور لگ جائے کہ رب کا داتا جس کو تقسیم کر دیا. ہم لوگ ایک پاگل ہے کہ یار عجیب شخص ہے. سونے داتا رب بھی ہے داتا وہ بھی ہے جو سونا رب بنا چھوڑے. داتا وہ بھی ہے جو سونا رب بنا چھوڑے. تے سلطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تیرے چسکے واسطے کچھ دوست کہتے ہیں اور اس واجی بڑی دیر ہو گئی نہیں پڑھتے سلطان بہت کلام میں پڑھن لگا کچھ ہو گئی تو پڑھے تیرا گج میں کو سبحان اللہ. سلطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پڑھیو او پڑھا فض ہویو تے نہ گیا حجاب پردہ
اشارہ کرتا ہے. میں وہ واقعہ بیان کرنا چاہوں آخری ختم کری. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ رب دے ولی گزرے. آپ جا رہے سن کہ آپ مرید بھی آپ دلال سن چل رہے سن چلتے چلتے جناب جی آگے آگے دریا. اس گل نو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ملفوظات اندر ذکر فرمایا جو میرے سامنے کتاب موجود پئی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے سن کہ آپ دا ایک مرید بھی آپ دلال سن اگے آگے دریا. ان مرید ہے کہ حضور دریا کدھر پار کریں گے, نہ کوئی بیڑی ہے ساڑھے کو, نہ کوئی ترن واسطے کوئی چیز ہے. حضرت جنید نے فرمایا اس طرح کر, میں جتنے قدم رکھا تو میرے قدم رکھدا تے میں پکاردا اللہ اللہ تے تو پکاردا جا یا جنید یا جنید. ہن ولی دریا جے قدم رکھے تے اللہ جو پکارے آیا تے پانی تھلے ہو گئے. ولی نے قدم رکھیا اللہ اللہ پکاردا ہویا اگے چل رہی ہے تے دریا دا پانی رستہ دے رہی ہے. پیچھے جڑا مرید آ گیا سی نا وہ جناب یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پکاردا آ رہی. جب دریا دے درمیان ہی گیا دل وچ خیال آیا یار ویکھ دی حالت آپ اللہ کو پکاردا کہ مینوں کہنا تو میرا نام پکار. ایک دکھ بڑھتا ہے جب دل وچ خیال آیا نا تے یا جنید نو چھوڑ کے تے یا اللہ پکاریا آیا پانی دا چھونکا تے ڈبنا شروع ہو گیا تے پھر آواز دی میرا بچائے. آپ نے فرمایا کہ ہم سے کیا کہ یا جنید تو ایک جنید تک تے پہنچیا نہیں اللہ تک ہی پہنچنا ہے. تو پہلے جنید تک تے پہنچ جب تو جنید تک پہنچے گا پھر جنید آپ پہ دنوں اللہ نہ ملا چڑھے گا. سونیا رب دے ولی رب دے درمیان ایک وسیلہ بننا ہے. اس واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو یہ میری بارگاہ میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے دوستانوں میرے ولیانوں وسیلہ بنا کے میری بارگاہ جانا. تو سونیا رب دا ولی ہوئے کچھ ہر ہوئے سوئے اندر او دے اندر وچ کچھ ہوئے گا تے او دا فیض ہی تیرے تک پہنچے گا. تے جے دے اندر کچھ نہ ہوئے حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب اندر لکھتے ہیں. میں جمعے تو پہلے نظر کر رہا تھا کتاب دی. ایک فقیر سی ہندوستان دہلی دے اندر ایک دکاندار دے کو پہنچا. دکاندار کو کہتا ہے جناب جی میں 2 روپے دے ورنہ تیری دکان میں الٹ دے. میں 2 روپے دے ورنہ تیری دکان میں الٹ دے. ہن لوگ کی جمع ہو گئے. وہ جناب جی دکاندار کہتا ہے جناب یہ فاسق فاجر شخص میری دکان الٹ دے گا. میں دکان الٹ کیوں کر دے گا رکھ دے گا. وہ 2 روپے نہیں سمجھتا. وہ کہنا سی چل پاس جائے تو دوڑ جائے. وہ نسدہ نہیں سمجھنا کہ 2 روپے دے گا ورنہ تیری دکان میں الٹ دے گا. لوگ کی وہ یہ جمع ہو گیا بازار دے تے انہاں دے وچوں ایک اللہ والا بھی ہے سی دیکھن والا. جدوں قریب آیا نا تے فقیر دے الفاظ میں کہنا سی 2 روپے دے ورنہ تیری دکان الٹ دے گا. اس اللہ والے نے اپنے دل تے نگاہ کی تے وہ دلوں خالی سی. وہ فقیر اودے وچ کچھ نہیں سی کہ جڑے طاقت نال دکان الٹ دے گا. کچھ بھی نہیں سی. پھر اس رب دے ولی نے اودے شیخ کی طرف نظر کی. وہ بھی خالی سی. پھر انہیں اودے شیخ کی طرف نظر کی. وہ بھی خالی سی. پھر اس رب دے ولی نے اس شیخ کو نظر کی دیے. ویگ بیگ کو تیار کھڑوتا ہے کس سے ذریعے اس فقیر دے منہ دے وچوں ایک گل تے نکلے یار الٹ دے تے میں اس سے ٹائم الٹ چھڈا تھا اس کے دکان. تو سونیا دسیا ہے اگر ایک ولی دی کچھ نہیں تے ولی دا ولی پیر دا میرے پیر دا پیر دے وچ کچھ ہوے گا. اگر وہ کچھ نہیں تو اودے پیر دے وچ کچھ ہوے گا. اگر وہ کچھ نہیں تو اودے پیر دے وچ کچھ ہوے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوئی جے پیر دے وچ کچھ نہ ہوے او میری بارگاہ دے وچ نظر کرے میں جو بیٹھا ہوں روکن والا میں نظر کر چھڈا گا. اللہ رب العزت دین مدین سمجھدا فرمائے